میرے محترم سامعین کرام، آج عید الفطر کا موقع ہے جس کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو وہ ہے عند فطرہ، جو افطار کے وقت ملتی ہے، اور ایک خوشی اس وقت میسر آئے گی عند لقاء ربی، جب وہ اپنے رب سے ملے گا، جب وہ اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی، وہ بڑی خوشی ہوگی۔ اور یہاں پر جو دنیا میں جو عند فطرہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو روزانہ جب جیسے ہی افطار کرتے تھے تو اس وقت ایک خوشی میسر آتی تھی، اور ایک خوشی یہ جسے عید الفطر کہتے ہیں، یعنی افطار والی عید، یعنی روزے کو مکمل کرنے والی عید۔ اللہ رب العزت نے اسلام میں جو عیدیں عطا فرمائی ان کا تعلق دو بڑی عبادات سے ہے۔ اسلام واقعات کے اوپر خوشیاں یا واقعات کے اوپر بات نہیں کرتا، اسلام بات کرتا ہے عمل کے اوپر۔ اسلام عمل پہ بات کرتا ہے کہ یہ عمل کرو پھر اس کے بعد یہ اجر ہے، یہ عمل کرو یہ اجر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر انصار صحابہ مدینہ والے دو تہوار منایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا زمانہ جاہلیت سے یہ تہوار چلتے آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ان کے بدلے دو اور تہوار نہ دے دوں؟ اور وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو تہوار عطا فرمائے وہ ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کب میسر آتی ہے؟ عید الفطر مسلمانوں کو جو عطا کی گئی اس وقت عطا کی گئی جب مسلمان روزے رکھ کر کے فارغ ہوئے، 29 یا 30 کی گنتی کو پورا کیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے عید الفطر کی خوشی عطا فرمائی۔ اور عید الاضحیٰ اس وقت عطا فرمائی جب ایک بہت بڑی عبادت حج بیت اللہ مکمل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کی خوشی عطا فرمائی۔ اور اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، تیسری عید کا کوئی تصور نہیں ہے، کہیں پر بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ جو تیسری عید لوگوں نے بنا لیا وہ اپنے پاس سے ہی ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری انتہائی خوشی کا باعث ہے، اور ان کا مبعوث ہونا اس سے بھی خوشی کا باعث ہے، زیادہ خوشی کا باعث ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی واقعے کے ساتھ ان عیدوں کو متعین نہیں کیا، وگرنہ اگر واقعات کے ساتھ متعین کیا جاتا تو اسلام میں اس قدر واقعات ہیں کہ اتنے زیادہ واقعات ہیں، کس واقعے کے مطابق عید مناتے۔ جنگ بدر کو قرآن کریم نے یوم الفرقان کہا ہے، وہاں پر عید مناتے۔ ہجرت کی مدینہ ہے، وہاں پر عید مناتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، وہاں پر عید مناتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، بہترین انداز میں مکہ کو فتح کیا، اور جس دن مکہ فتح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تو اس کو عید مناتے۔ تو بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جن کو عید بنایا جا سکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعلق واقعات سے رکھا ہی نہیں ہے۔ کس سے تعلق ہے؟ ہر مسلمان کا اپنا عمل ہے۔ پہلے روزوں کے عمل سے گزر کے عید الفطر منائی، اور حج بیت اللہ کی ایک بہت بڑی عبادت اس کو مکمل کر کے عید الاضحیٰ منائی۔ اور عید الفطر کے دن اللہ رب العزت
اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتے ہیں۔ جس وقت اللہ رب العزت انسان کو بنانے لگا، آدم علیہ السلام کو بنایا، تو فرشتوں نے کہا کہ اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہر وقت تیری تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہ جو انہوں نے اس کے ہاتھ اور پاؤں سے اور اس کی بناوٹ سے یہ پہچان لیا کہ یہ زمین کے اندر فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا، تو فرشتوں نے کہا کہ ان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو کیونکہ فرشتوں نے اس وقت میں یہ کہا تھا کہ اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے، تو عید الفطر اور عیدین کے موقع پر اللہ رب العزت اپنے جو بندے نماز کے لیے آئے، عبادات مکمل کر کے آئے، روزے رکھ کے آئے، قیام اللیل کر کے آئے، اعتکاف کیا، پھر اعتکاف کے بعد لیلۃ القدر میں جاگے اور پھر صدقۃ الفطر ادا کر کے آئے، صدقۃ الفطر ادا کر کے آئے۔ اور صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا سنت ہے، جب بھی نماز کے لیے آئے تو صدقۃ الفطر پہلے ادا کر کے مسجد میں آئے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے غرباء کو اپنی عید میں شامل کرو، پہلے غرباء کو اپنی عید میں شامل کرو۔ تو ہم سے جب ہم روزے رکھ رہے تھے، عبادات کر رہے تھے، تو ضرور کوئی نہ کوئی لغزش ہو جاتی، ہو چکی ہوگی، کوئی لغزش، کو روزے میں کمی کوتاہی، کوئی روزے میں ایسی کوئی بات منہ سے نکل گئی جس کو نہیں نکلنا چاہیے تھا، مختلف طرح کے اعمال ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے روزے میں فرق آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صدقۃ الفطر کی عبادت بھی مسلمانوں پر واجب قرار دے دی کہ صدقۃ الفطر ادا کرو۔ جب صدقۃ الفطر ادا کرے گا تو ان کے روزوں میں، عبادات میں جو کوئی کمی ہوگی اللہ رب العزت اس کو پورا کر دیں گے۔ تو فرمایا صدقۃ الفطر یہ ایک عبادت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندے آج یہ جو جمع ہوئے ہیں، یہ بندے جو جمع ہوئے ہیں عیدگاہ میں نماز کے لیے، مسجد میں، تو فرمایا کہ کیا ہو کہ کوئی آدمی جب کوئی مزدوری کر لیتا ہے، اپنی مزدوری کر لیتا ہے، تو پھر اس کی کیا جزا ہوتی ہے؟ فرشتوں سے پوچھا کہ اس کو کیا دینا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہا کہ جب کوئی مزدوری کر لیتا ہے تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ پھر اس کی اجر جو ہے، اس کی مزدوری جو ہے وہ پوری پوری ادا کر دی جائے، اس کی مزدوری پوری پوری ادا کر دی جائے۔ تو اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے بندے آئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ مجھ سے دعائیں کر رہے ہیں، یہ مجھ سے دعائیں کر رہے ہیں، مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں، تو یاد رکھو فرشتوں سے کہیں گے کہ میری عزت کی قسم، میری اونچے مقام کی قسم، اور میرے کرم کی قسم، میرے فضل کی قسم، میں نے آج ان سارے کے سارے بندوں کو معاف کر دیا، آج ان سب کے سب بندوں کو معاف کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ لا اجیبنہم، میں ان کی دعاؤں کو بھی قبول کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے گناہوں کو بھی معاف کروں گا۔ اور یہیں پر بس نہیں کیا، فرمایا کہ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، اور میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ تو جتنے بھی عیدگاہ کے اندر لوگ آتے ہیں سب کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، اور جو برائیاں ہوئی تھی ان کو بھی بدل کے کس میں تبدیل کر دیا؟ نیکیوں میں بدل دیا۔ تو اب کیا ہوا کہ انسان اس طرح سے ہو گیا جیسا کہ سفید کپڑے کو دھویا جائے اور اس کے اوپر کوئی داغ باقی نہیں رہتا، کوئی داغ باقی نہیں رہتا۔ تو جب آدمی سفید کپڑا زیب تن کرتا ہے، جب کپڑا سفید کپڑے زیب تن کرتا ہے، تو پھر انسان چاہتا ہے، اگر کلرفل کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اتنی احتیاط نہیں کرے گا،
چلو کوئی داغ لگ بھی گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن جس وقت سفید کپڑے پہنتا ہے تو سفید کپڑے پہننے کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ احتیاط برتتا ہے، زیادہ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، بچتا ہے کہ کہیں میرے کپڑوں میں کوئی داغ نہ لگ جائے، کہیں میرے کپڑوں میں کوئی داغ نہ لگ جائے۔ اللہ رب العزت آج کے دن اپنے بندوں کو یہ سفید لباس پہنا دیتے ہیں، کوئی برائی نہیں رہی، کوئی داغ نہیں رہا، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ صرف ایک رکاوٹ ہو سکتی ہے، ایک رکاوٹ ہو سکتی ہے کہ گناہ معاف نہ ہو، اور وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ رکاوٹ یہ ہے کہ حقوق العباد کو پورا نہیں کیا۔ والدین ناراض ہیں، ان کو راضی نہیں کیا، بھائی ناراض ہے، اس کو راضی نہیں کیا، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی نہیں مانگی، اس سے اپنا گناہ معاف نہیں کرایا۔ اللہ رب العزت گناہوں کو بخش دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک جس کے لیے گناہ کیا ہے، جس کا دل دکھایا ہے، جس کی غیبت کی ہے، تب تک کہ اس سے معافی نہ مانگ لیں۔ تو اس لیے عید کی طرف آنے سے پہلے سب سے پہلے جو کوئی کمی کوتاہی تھی، والدین کے ساتھ ناراض ہے والدین سے راضی ہو کر کے آئے، بھائی سے ناراض ہے بھائی سے راضی ہو کر کے آئے، اور اپنے پڑوسیوں سے ناراض ہیں ان سے راضی ہو کر کے آئے، اور جو کوئی بھی لغزش ہوئی تھی، غیبت ہو گئی تھی، کسی کا دل دکھا دیا تھا، کسی قرض لیا تھا، اب قرض دینے کو دل ہی نہیں کرتا، اس کا قرض ادا کر کے آئے، یا قرض کی نیت ٹھیک کر کے آئے کہ میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ اگر قرض فوری نہیں ادا کر سکتا، کم سے کم اس بندے سے مہلت لے لے کہ میں تمہارا قرض دوں گا لیکن فی الحال مجھے مہلت دے دو، اگر ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اکثر لوگ جو قرض دبا کر بیٹھ جاتے ہیں وہ لوگ وہ ہیں جن کی نیت ہی نہیں ہوتی دینے کی۔ اگر یہ گناہ کسی کے پاس کوئی اکٹھے کر کے ساتھ لے کر کے آ رہا ہے تو پھر یہاں پر بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اس لیے حقوق العباد سے ڈرنا چاہیے، اور حقوق المخلوق کے حقوق جو ہیں وہ پورے کرنے چاہیے، اور ان کے لیے ڈرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کے کعبہ کے ارد گرد طواف کر رہے تھے، اور طواف کرتے ہوئے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ جانتے ہو کہ کوئی آدمی اس کعبہ کو ڈھا دے، اس کعبہ کو ڈھا دے، کیا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے؟ کیا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے کہ اس سے بڑا گناہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اس کعبہ کو ڈھا دینے سے زیادہ بڑا گناہ مسلمان کے دل کو دکھانا ہے، مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے حقیقی بھائیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، والدین سے نہیں بولتے ہیں تو سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ اور جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو پھر تم اپنے والدین کے سامنے ایسے رہا کرو کہ جیسے کوئی آدمی ایک پرندے کا شکار کرتا ہے، پرندہ اڑ رہا ہے، کسی نے پرندے کو تیر مارا اور وہ پرندہ جس وقت زمین پر آ کر کے گر گیا، اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، بالکل شکاری کے سامنے بے بس ہے، کوئی اس کے بس کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ چاہے تو کوئی اے سی کے کسی بھی مقام پہ چلا جائے، اونچے سے اونچے مقام پر، اسسٹنٹ کمشنر ہو، ڈی سی ہو، کوئی بھی عہدہ اس کو مل جائے، ایم این اے ہو، جتنا بڑا مرضی چاہے بن جائے، لیکن والدین کے سامنے ایسے ہی رہے جو حالت اس وقت اس پرندے کی ہوتی ہے شکاری کے سامنے۔ ہر وقت اپنے والدین کے سامنے ایسے اپنے کندھوں کو نیچا کر کے، سر کو نیچا کر کے رہے، کبھی ان کو اف تک نہ کہیں، کبھی ان کے سامنے بات نہ کرے، بولے نہ، ان کو ناراض نہ کرے۔ ان کو ناراض کر لیا تو پھر یہاں پر بھی گناہوں کی معافی نہیں ہوگی۔
اور جو لوگ ان ساری چیزوں کا خیال کر کے عید الفطر کے لیے آگے تو اللہ رب العزت نے فرمایا سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، ایسے ہو گئے جیسے ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے اور بالکل سفید کپڑے کی طرح صاف شفاف ہو گئے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کام کرنا ہے کہ اس کپڑے کو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے۔ ابھی جو ہم نے رمضان المبارک میں ایک پریکٹس کی ہے، ایک مشق کی ہے۔ مشق کیا کی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تم پہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے پرہیزگاری اختیار، اور پرہیزگار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچنا، اپنے آپ کو بچانا۔ تتقون کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی کو نیکیوں کا شوق زیادہ ہو جائے۔ تتقون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کو نیکیوں کا شوق زیادہ ہو جائے، 10 قرآن پاک رمضان المبارک میں ختم کرے اور نوافل زیادہ پڑھے۔ اس کا مطلب، تتقون کا مطلب یہ نہیں ہے، پرہیزگاری کا مطلب یہ نہیں ہے۔ پرہیزگاری کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو بچانا۔ کس چیز سے؟ گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو مثال معلوم ہوتی ہے تو فرمایا کہ تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم ایسا اس کو سمجھ لو جیسے کہ ایک راستہ ہے اور دونوں طرف خاردار جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور آدمی اس کے درمیان سے گزرتا ہے تو وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے اس سے گزرتا ہے، کہیں میرے کپڑے خاردار جھاڑیوں میں پھنس کر پھٹ نہ جائیں۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور رمضان المبارک میں ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ پریکٹس کیسے کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں حلال چیزوں کو وقتی طور پر ان سے رکنے کا حکم دے دیا۔ کھانا پینا حلال تھا تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکنے کا حکم دے دیا، تو اب کھانے پینے سے بچے گا، اب کھانے پینے سے بچ رہا ہے۔ اب دیکھیں تقوی کی مثال کیا ہے کہ ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا، تنہائی میں ہے، کمرے میں بند ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، لیکن کھاتا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اپنے رب کے لیے یہ روزہ رکھا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس لیے کچھ نہیں کھاتا نہ پانی پیتا ہے۔ اور ایک آدمی ٹیوب ویل کے نیچے، کھلے پانی کے نیچے، سوئمنگ پول میں یا نہر کے اندر نہا رہا ہے، لیکن وہ اپنے ہونٹوں کو بند کیے ہوئے ہے کہیں پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے، تو احتیاط کر رہا ہے کہ میں نے جس رب کے لیے روزہ رکھا ہے تو وہ لوگوں کو پی بھی لے تو لوگوں کو تو نہیں پتہ چلے گا، لیکن احتیاط کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہم نے مشق کی ہے، یہ کیا کی ہے؟ مشق کی ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے روزہ رکھا اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مشق ہم نے پورے رمضان المبارک میں کی ہے۔ تو اس مشق کو ہم نے پورا سال دہرانا ہے، اس مشق کو پورا سال دہرانا ہے، گناہوں سے بچ جائے۔ جب بھی گناہ کی طرف دل مائل ہونے لگے تو دل میں یہ خیال آپ پیدا کریں، خود سے پیدا کریں کہ ہمیں پریکٹس کرنا پڑے گی، کیا مشق کرنا پڑے گی، اس کی ضرورت ہے ہمیں اسلام ملا ہے ماں کی گود میں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، تو ہم نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی۔ تو اس کے لیے جو سب سے پہلی محنت ہے کہ اللہ رب العزت بصیر ہیں، وہ دیکھنے والی ذات ہے، تو جب کبھی بھی گناہ کی طرف مائل ہو تو کیا کرے؟ یہ دل کے اندر خیال پیدا کرے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس کے سامنے یہ گناہ کر رہا ہوں تو شرم نہیں آئے گی۔ جب یہ بات دل میں آ گئی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، امید ہے کہ وہ گناہوں سے رک جائے گا۔ ایک آدمی بند کمرے کے اندر گناہ کا سوچتا ہے، خیال کرتا ہے، گناہ کا خیال کرتا ہے، سوچتا ہے اور گناہ کرنے لگتا ہے، تنہائی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی فحش فلم دیکھنے لگا ہے، کوئی ایسا کام کرنے لگا ہے، شراب پینے لگا ہے، کوئی گناہ کا کام کرنے لگا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ دروازہ اچانک سے کھٹکھٹ آ جائے، دروازہ اچانک سے کھٹکھٹ آ جاتا ہے، دروازہ ہوا سے ہل جاتا ہے تو آدمی چونک پڑتا ہے، کوئی آ تو نہیں گیا،
کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، کوئی بچہ اچانک تو نہیں آ گیا، تو فوراً سے دروازے کی طرف جاتا ہے، تو دیکھتا ہے ارد گرد کوئی ہے تو نہیں، تو پھر کہتا ہے اچھا یہ ہوا کا جھونکا تھا، اور پھر اس گناہ کو کر گزرتا ہے۔ تو رک کس لیے گیا تھا کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کس کا؟ مخلوق میں سے کوئی دیکھ نہ لے، جبکہ اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کے ڈر سے لوگ گناہ چھوڑتے ہیں، لیکن اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے ڈر سے گناہوں کا چھوڑنا، اور یہ ہم نے اس ماہ مبارک میں پریکٹس کیا، تو اس پریکٹس کو جاری رکھیں گے، اس پریکٹس کو جاری رکھیں گے تاکہ ہمارا ایمان کیسا ہو جائے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ جیسا ایمان ہو جائے۔ ایمان کن جیسا ہو جائے؟ صحابہ جیسا ہو جائے۔ صحابہ جب ایمان لائے ہیں تو انہوں نے اپنی سب کچھ چھوڑ دیا، انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، رشتہ داریاں نہیں دیکھی، مال و دولت نہیں دیکھا، گھر بار نہیں دیکھا، کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ہجرت کا حکم آیا، پہلی ہجرت کا حکم آیا، مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، پھر پتہ چلا کہ مکہ والے سارے مسلمان ہو گئے، پھر مکہ سے مدینہ، پھر حبشہ سے مکہ واپس آ گئے، پھر واپس گئے ہیں حبشہ کی طرف، 2 ہجرتیں ہو گئی، اور پھر پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے ہیں، فوراً حبشہ سے مدینہ آ گئے۔ تو آپ ایک خیال کریں کہ یہ کس قدر مشکل کام ہوگا، کس قدر مشکل کام۔ آپ اس کا اندازہ اس بندے سے لگا لیجئے کہ جس کا اپنا گھر نہیں ہے اور وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، تو اس کو ہر مہینے یا 2 مہینے کے بعد سامان کو اٹھا کر کے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف جانا پڑے تو کس قدر مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جاؤں، انہوں نے اپنے ایمان کو پہلے ترجیح دی ہے اور باقی ساری چیزوں کو پس پشت ڈال دی ہے۔